اللہ الرحمن الرحیم۔ ایش وائس کے تمام سامعین کو خلوص اور پیار بھرا سلام۔ جرم چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، جرم ہی ہوتا ہے اور مجرم قابل نفرت۔ آج کے موضوع پر بات کرنے سے پہلے ہم اپنی ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے۔ میں جس خاندان کی کہانی بیان کرنے جا رہی ہوں وہ لوگ مشرقی پاکستان سے لٹ پٹ کر کراچی آئے تھے۔ وہاں ان کا بہت اچھا کاروبار تھا۔ یہ لوگ پارٹیشن کے وقت ہندوستان کے ایک صوبے سے ڈھاکہ چلے آئے تھے۔ ان کے ماں باپ نے بہت محنت کر کے اپنا کاروبار جمایا تھا۔ وہ کم عمری سے ہی والدین کا ہاتھ بٹاتے رہے تھے۔ ان کی صرف ان سے چھوٹی 2 بہنیں تھیں، بھائی کوئی نہیں تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے وہاں سب حاصل کر لیا تھا۔ بہت خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ دونوں بچیوں کے لیے رشتے کی تلاش میں تھے۔ انہوں نے اپنا بڑا سا گھر بنا لیا تھا، کاروبار بھی پوری طرح سیٹ تھا کہ اچانک وہاں کی رت ہی بدل گئی۔ بنگلہ دیش کیا بنا، سب کچھ ہی برباد ہو گیا۔ مائیں جو ان بچوں کی موتوں کا ماتم کرتے ہوئے اپنا آپ ہی کھو بیٹھی۔ شکر تھا ان کی دونوں بہنیں اغوا نہیں ہوئیں بلکہ قتل کر دی گئیں، اور اب وہ کہیں جنت میں سکون اور آرام سے رہ رہی ہوں گی۔ کیا بہاری، کیا بنگالی، کیا فوجی، کوئی بھی انسان نہیں رہا، سب ہی بھیڑیے کا کردار ادا کر رہے تھے۔ جرم چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، جرم جرم ہوتا ہے۔ نہ جانے کیا ہوا ہو گیا ان لوگوں کو۔ پاکستان کو بچانے کے لیے ایک بھی بنگالی کا قتل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بنگلہ دیش بنانے کے لیے ایک بھی اردو بولنے والے کو نہیں مارنا چاہیے تھا۔ کاش کسی لڑکی کی عزت نہ لوٹی جاتی، کسی انسان کو ذبح نہ کیا جاتا، لیکن یہ سب کچھ ہوا۔ بیٹیوں کا دکھ لے کر ماں باپ اور بھائی ڈھاکہ چھوڑ کر نیپال کے ذریعے کراچی آ گئے۔ شروع میں زندگی اور رنگی سے شروع ہوئی جیسے ان کے والدین نے ڈھاکہ میں شروع کی تھی۔ بہت جلد انہوں نے وہ سب کچھ حاصل کر لیا جو وہ ڈھاکہ میں چھوڑ کر آئے تھے۔ کچھ سالوں بعد والدین کا بھی انتقال ہو گیا۔ بیٹے کا گھر انہوں نے کراچی آ کر ہی بسا دیا تھا۔ اب اس کے کئی بچے تھے۔ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے اور بیٹیوں کو پڑھنے لکھنے پر لگا دیا، کیونکہ اب اگر کچھ ہوا تو علم کی دولت ان کے پاس ضرور ہوگی۔ دولت ختم ہو سکتی ہے لیکن علم کو کوئی نہیں چرا سکتا، اسے کوئی لوٹ نہیں سکتا۔ لیکن ان سے شاید کہیں غلطی ہو گئی۔ تعلیم کے باوجود وہ سب کچھ ہو گیا جو انہوں نے سوچا نہیں تھا۔ بیٹا یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، اگرچہ وہ بہت اچھا بچہ تھا، محنتی تھا، روزے نماز کا پابند تھا، مگر اس کے سارے دوست بھی اس جیسے تھے۔ مگر اس نے جو کچھ کیا وہ اس پر بہت حیران تھا۔ خاندان اور خاندان کے باہر بہت ساری بچیاں تھیں۔ وہ کھاتے پیتے لوگ تھے۔ کوئی بھی خاندان ان کے ساتھ جڑنے میں فخر محسوس کرتا۔ وہ جس سے چاہتا اس کی شادی ہو سکتی تھی، مگر وہ ایک ہندو لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا۔ شروع میں تو والدین نے سوچا عشق کا بھوت ہے، خود بخود اتر جائے گا، لیکن ان کی سوچ غلط نکلی۔ والدین نے بہت سمجھایا کہ وہ ایک شریف ہندو گھرانے کی لڑکی ہے، اس کے گھر والے کبھی اس رشتے پر راضی نہیں ہوں گے۔ پھر وہ لڑکی تم سے بارہا کہہ رہی ہے کہ وہ تمہیں پسند نہیں کرتی، اسے تم میں کوئی دلچسپی نہیں، پھر تم کیوں ضد کر رہے ہو؟ تمہیں ایک سے ایک اچھی لڑکی مل جائے گی، اس کا پیچھا چھوڑ دو۔ لیکن اس کا کہنا تھا میں اس کو مسلمان بناؤں گا، اسی سے شادی کروں گا، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ماں باپ نے بہت سمجھایا کہ ہم لوگ اس کام میں تمہارا ساتھ نہیں دیں گے۔ وہ لوگ کراچی کے بڑے لوگ اور سندھی ہیں۔ بلا شبہ وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی، اسے اچھی لگی ہوگی، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ اسے اغوا کر لیتا۔ لیکن اس نے اپنے چند دوستوں کی مدد سے جب وہ یونیورسٹی سے واپس آ رہی تھی اغوا کر لیا۔ وہ چیخی چلائی ہوگی، لیکن اسلحہ کے زور پر وہ سب کچھ ہو گیا۔
جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بعد میں پتہ چلا وہ اسے اغوا کر کے والدین کے گھر میں نہیں لایا، کہیں اور اسے قید کر کے رکھا۔ بعد میں اس بچے کے باپ کی تصویر اخبار میں چھپی تھی جس کا بیان تھا اس کی بیٹی کو اغوا کیا ہے۔ اغوا گندان میں ان صاحب کے بیٹے کا نام تھا، اس نے اسے مسلمان کر کے اسے شادی کر لی ہے۔ وہ کہیں محفوظ جگہ میں رہ رہا تھا، اس کے ساتھی اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ سال نہیں گزرا تھا وہ اس لڑکی کو لے کر والدین کے گھر آ گیا۔ وہ لوگ عدالت سے ہو کر آ رہے تھے۔ لڑکی نے عدالت میں بیان دیا تھا، میں اپنی مرضی سے اس کے ساتھ گئی تھی، اب مسلمان ہو چکی ہوں اور اپنے والدین کے پاس جانا نہیں چاہتی۔ گھر آنے پر لڑکے کے والدین نے اسے قبول کر لیا تھا۔ وہ کئی مہینے کے حمل سے تھی، وہ جانتے تھے یہ سب کچھ اس کی مرضی کے بغیر کیا گیا ہے۔ اکثر اس کی آنکھوں میں خوف نظر آتا، وہ سہمی سہمی سی نظر آتی۔ والد کو لگتا کہ اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، زبردستی اس کے خاندان سے اسے جدا کیا گیا ہے۔ یہ زبردستی کی شادی تھی، اس میں لڑکی کی کوئی مرضی شامل نہیں تھی۔ والد کو اندازہ تھا اسے زبردستی بیان دلوایا گیا ہے۔ وہ بہت بولی سی لڑکی تھی، گھر میں ہر وقت خوف زدہ اور سہمی سہمی سی رہتی۔ جلد ہی اس نے ایک بچے کو جنم دیا۔ لڑکے کے والد ہر وقت رو رو کر دعا کرتے کہ اللہ ان کے بیٹے کو نیک توفیق دے۔ ایک دن لڑکی کا باپ لڑکے کے والد کے آفس میں آ گیا، بہت ہی غم زدہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے کہا، مجھے معلوم ہے اس میں آپ کا کوئی دوش نہیں، سراسر آپ کا بیٹا دوشی ہے۔ آپ صرف میری بیٹی سے کہہ دیں، ہم لوگ اسے بھولے نہیں ہیں، سب گھر والے اس کے لیے روتے اور تڑپتے ہیں۔ وہ اگر اپنی مرضی سے جاتی تو ہم اسے بھول جاتے، لیکن ہم لوگوں کو پتہ ہے اس کے ساتھ زبردستی کی گئی ہے۔ میں بہو کو بتانا چاہتا تھا کہ اس کے باپ نے اس کے لیے کیا کہا ہے، لیکن میرے بیٹے کی اس پر کڑی نظر تھی، اس لیے مجھے اس کو بتانے کا موقع نہ ملا۔ وہ دل سے چاہتا تھا بچی اپنے گھر واپس چلی جائے، کیونکہ یہ زور زبردستی کی شادی تھی اور نہ تو وہ دل سے مسلمان ہوئی تھی، نہ ہی اس کو اپنا شوہر سمجھتی تھی۔ وہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کا بیٹا اس حد تک چلا جائے گا۔ دین میں زبردستی نہیں ہوتی، وہ تو صرف اداکاری کر رہی تھی۔ بیٹا بھی سمجھتا تھا وہ اسے حاصل کر چکا ہے، بلکہ حقیقت مختلف تھی۔ ایک رات والد کی اچانک آنکھ کھل گئی، شاید انہیں پیاس لگی تھی۔ انہوں نے دیکھا وہ گود میں اپنے بچے کو لے کر دروازے سے باہر نکل رہی تھی۔ وہ دبے پاؤں اس کے پاس گئے، بچے کو پیار کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے اب بچے کو کبھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ لڑکی نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، بہت اداس نظروں سے انہیں دیکھا۔ گھر کے باہر ایک گاڑی کھڑی تھی، یہ گاڑی کون لے کر آیا تھا انہیں پتہ نہیں تھا۔ انہوں نے نظروں سے اسے الوداع کہا، یہی دعا کرتے رہے کہ وہ کسی طرح بھی یہاں سے نکل جائے۔ صبح ہوئی تو گھر میں وہی کچھ ہوا جس کی امید تھی۔ اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر بچی کے گھر پر چھاپا ڈلوایا، کیونکہ ان کا خیال تھا وہ مسلمان ہو چکی ہے، اس کے گھر والے اس کے لیے خطرناک ہیں، مگر بچی گھر سے دستیاب نہیں ہوئی۔ 10 دن بعد اس کے والد کا خط ان کے بیٹے کے نام کوئی دے کر گیا تھا۔ بیٹے نے خط کھولا اور پڑھ کر رونے لگا۔ خط میں لکھا تھا، میں بتانا چاہتا ہوں میری بیٹی ہندوستان چلی گئی ہے، وہاں اس کی شادی ہو رہی ہے، اب وہ کبھی اپنے دیس واپس نہیں آئے گی۔ اس کے ہونے والے سسرال نے اسے بچے کے ساتھ قبول کر لیا ہے۔ مجھے اور میرے خاندان کو تم نے بہت دکھ پہنچایا ہے، ہم سب کو تم سے بہت شکایت ہے، تم نے میری بچی کے ساتھ ناقابل معافی جرم کیا ہے، مگر میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، بھگوان بھی تمہیں معاف کرے۔